حدیث نمبر 27 کون سی جی؟ 27 حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید کرتا ہوں آپ سب اب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب آپ کو خوش خرم اور آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری مدثر نورالقرآن فتح گڑھ لاہور۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آگے سے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مدرسہ نورالقرآن میں 40 احادیث مبارکہ حفظ کرنے کا کورس جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نے 26 احادیث مبارکہ حفظ کر لی ہیں۔ آج مفتی صاحب ہمیں حدیث نمبر 27 پڑھائیں گے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مناظر۔ حدیث نمبر 27 کون سی جی؟ 27 حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ صلی اللہ علیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ ہاں جی، درود پاک شاری صاحب حدیث نمبر 26 میں بھی درود پاک پڑھا گیا تھا، اس کی فضیلت پر، یعنی حدیث پاک لکھی تھی ہم نے۔ آپ کو پتا کون سی لکھی تھی 26 نمبر پہ؟ ہاں جی پتا تو بتا دیں آپ۔ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے قریب قیامت والے دن سب سے زیادہ کون ہوگا؟ تو اس میں فرمایا کہ سلو حکم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اگر تم مجھ پر درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں نازل ہم پر، تو کیا کرے؟ سارے پڑھ لیں صلو علی الحبیب۔ تو صلو علی الحبیب کا آپ کو مطلب کا پتہ ہے ویسے؟ ہاں بس کوئی ہے مشکل؟ کیا مطلب ہے جی؟ صلو علی الحبیب، درود بھیجو اپنے حبیب پر۔ ہمارے یہ دوست جو ہے نا دعوت اسلامی والے، یہ اکثر کہتے ہیں قاری صاحب، یعنی اچھی عادت ہے، بہت پیاری بات ہے، یعنی جیسے کوئی بات کرتے ہیں ساتھ میں صلو علی الحبیب، تو ساتھ میں جواب ہوتا ہے صلی اللہ تعالی علی یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تو یہ درود پاک پڑھنا یہ قرآنی حکم بھی ہے شہری صاحب، ہے کہ نہیں؟ پچھلی حدیث میں بتایا تھا نا، سورت کون سی سورت میں آتا ہے یہ؟ احزاب۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ چلو تسی پڑھ لو یار، پڑھ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ ہاں جی، تو یہ قرآنی حکم ہوا کہ نہ؟ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھو 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 پڑھو۔ جو دعائیں رد نہیں ہوتی، مشکلیں حل نہیں ہوتی، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ہاں جی، میں نے شاید پچھلے جمعے میں جب میں نے پڑھایا تھا اس پہ تو بات ایک کی تھی کہ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں نا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا اپنی کتاب میں میرات المناجی میں کہ کچھ مکھیاں ہوتی ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، لیکن شہد کی مکھیاں جنت میں جائیں گی ڈائریکٹ۔ ہاں جی، وجہ کیا بتائی تھی، یاد ہے کسی کو؟ وجہ یہی ہے کہ جنت میں وہ جو مکھیاں جائیں گی جہنم میں کچھ مکھیاں،
وہ بھی کوئی عذاب کی وجہ سے نہیں بلکہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گی. ہاں جی اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے ہم میں سے. جو مکھیاں جہنم میں جائیں گی جن جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا ان کے عذاب میں اضافے کے لیے جائیں گی. آپ کو پتا ہے اتنا بڑا آدمی ہو ایک مکھی بھی آ جائے نا قریب گرمیوں میں سونے شونے نہیں دیتی. پھر کبھی اس کان میں چو 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 کبھی اس میں. ہاں جی سونے نہیں دیتی شاعری صاحب. تو جب اتنی 100 مکھی مثال کے طور پہ آ جائے بندے کے پاس تو کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. تو جو مکھیاں جہنم میں جائیں گی وہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے جائیں گی, ان کو تنگ کرنے کے لیے جائیں گی. شہد کی مکھی جو ہے جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جنت میں. وجہ کیا ہے؟ تفصیل ہے اس واقعے میں لیکن مختصر یہی ہے کہ جب وہ شہد بنانے کے لیے اب دیکھیں جاتی ہے مکھی, شہد والی مکھی جو ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے, پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جب جاتی ہے وہ, اب دیکھیں پھولوں کا رس جو ہوتا ہے نا اکثر کڑوا ہوتا ہے. آپ چیک کریں کوئی پھول کھا کے دیکھ لیں. ہاں جی اکثر پھولوں کا رس کڑوا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو کڑوی چیز دی جائے تو سیٹ ہوتی ہے, اور کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے اس کو میٹھی چیز دی جائے تو وہ پھر سیٹ ہوتی ہے. ہاں جی تو پھلوں کا رس جو ہوتا ہے یا اس کا پھولوں کا رس جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. پھر مکھی کرتی کیا ہے؟ مکھی کرتی یہ ہے کہ جب پھولوں کا رس لینے جاتی ہے چوسنے جاتی ہے تب بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی جاتی ہے, جب واپس آتی ہے تب بھی پڑھتی ہے. ہوتا کیا ہے پھر؟ خالص شہد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی آج کل تو 2 نمبر شہد آ گئے نا مارکیٹ میں, ہر بندے نے لگائی ہوئی بوتل بار 1 نمبر کوالٹی شہد. ہاں جی 1 نمبر جنگلوں سے ملتا ہے, پہاڑوں سے ملتا ہے, ہاں جی دیہاتوں سے ملتا ہے. یہ تو چینی والا شہد ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بنا لیتے ہیں. بہرحال مدعے کی بات یہ ہے کہ وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اتنی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے کہ کڑوا رس بھی ہو تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. شاعری صاحب ہوئی نا بات. ہاں جی اس لیے درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. پڑھا کریں پڑھا کریں پڑھا کریں پڑھا کریں. کیا حدیث لکھی؟ صلو علیہ صلی اللہ علیکم. یہ اللہ لکھا ہوا بھائی. جی پڑھ دیں ایک مرتبہ. تو صاحب آپ پڑھیں. صلو علیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے. پتہ چلے گا جی مجھ پر درود پاک پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے. ہاں جو بندہ ہے حضور نے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجے گا. ہاں جی تو درود پاک پڑھیں جی. صلو علیہ صلی اللہ علیکم. ہاں جی درود پاک پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے. سمجھ آئی جی بات؟ کل ملیں گے نئے سبق میں, تب تک کے لیے